تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کی آخری تقدیر یہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ آج میں اس منفی پہلو کے بجائے آپ کے سامنے مثبت پہلو رکھ رہا ہوں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ذرا دور ہے، ابھی اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، ابھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی، ابھی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس میں اور سختی اور شدت آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں۔ مجھے اقبال نے کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے جو غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، مدینہ اور نجف تو ایک ہی شے ہے۔ حضرت علی اور حضور کے مابین کیا فرق ہے؟ حضور نے خود فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا، وہ تو ایک شے ہے۔ لہذا مدینہ اور نجف جو ہے اس کو دو جگہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، حجاز جہاں قرآن نازل ہوا، اور حول قدس جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، بائبل ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ حول قدس سے۔ تو ان دونوں کے ذریعے سے جو باتیں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو جو دیکھوں گا وہی دکھاؤں گا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی آپ کو سجھاؤں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا، عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے گی، اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ بڑی طویل حدیث ایک موجود ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی، خونریزی ختم ہو جائے گی، امن و امان ہوگا، خوشحالی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کر دے گا۔ یہ دور آنا ہے، عالمی غلبہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ اور خلافت علی منہاج النبوت کا قیام۔ اب اگلی بات، لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا، ایک دم تو عالمی غلبہ پوری دنیا پر نہیں آ جائے گا۔ اس بات کو یہیں پر روکیے۔ اب اس دنیا چند ہزار فوجی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی، کچھ بھی نہیں، نہ ایئر فورس ہے نہ کچھ اور یہ حزب اللہ کیا ہے کہ بھائی راکٹ سے یا کلاشنکوف سے، بس دو چیزیں۔ ادھر سے جہاز پر جہاز آ رہا ہے، 200 250 بمباریاں، 200 بمباریاں، لیکن کھڑے۔ لہٰذا اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے، کیا یہ پوری ذلت و مسکنت کی صورتحال امت مسلمہ پر یوں ہی جاری رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کیا پورا عالم اسلام جو تھرڈ ورلڈ میں آ گیا ہے، سارا عالم اسلام تھرڈ ورلڈ میں ہے، G7 G8 میں کہیں کوئی نام نہیں کسی مسلمان ملک کا، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور کیا یہی صورتحال جاری رہے گی کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح مسلمان کا لہو بہہ رہا؟ جہاں دیکھو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، فلسطین میں تو 50 برس سے بہہ رہا ہے، کشمیر میں بھی اب تقریباً جو سمجھیے کہ 20 برس ہونے کو آئے، جب سے کہ وہاں پر ایک جو ہے مسلح جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر چچنیا میں کیا ہو رہا، مسلسل ہو رہا ہے، کوسوو میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مرتا ہے تو مسلمان۔ صومالیہ میں کیا ہوا تھا، یہ صورت، آج لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ صورتحال دیکھیے۔ کیا یہی ہمیشہ جاری رہے گی؟ نہیں، صورتحال بدلے گی، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ عالمی ملت اسلامیہ امت مسلمہ جو ہے، اس کا یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے ہے، یہ میں اس پر مفصل کتاب لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے قرآن میں، یہ آج ہم پر کیوں آ گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ جو جرم انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اسے اپنا امام تو نہیں بنایا۔ ہاں، ختم قرآن کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ، لیکن چلنا نہیں اس کے پیچھے، یہ امام ہی ہے بس ہمارا کہنے کا امام، اس کی بات ماننی تو نہیں ہے، اس کے احکام پر چلنا تو نہیں۔ تو اس لیے ہوا کہ ہم آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ کہہ کر دعوت دے سکے کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ یہ ہے اسلام کی رحمت للعالمینی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی۔ پورے عالم کے لیے یہ نظام مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر عدل،
سماجی عدل، سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے برکات کا مظاہرہ کر لو، مظاہرہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، نہ پڑھی ہو آپ نے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سارے عقدے حل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کم سے کم۔ ہم اگر 120 کروڑ دنیا میں ہیں تو ان میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام لیتے ہو مسجدوں میں جا کر، 20 کروڑ نہ ہو 20 ملین تو ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں۔ یہ کفار، یہ تثلیث کے قائل، یہ ملحدین، یہ خدا کے منکر، آج قوت ہے تو ان کے پاس، دبدبہ ہے تو ان کا، دنیاوی وسائل ہیں تو اس پر قبضہ ان کا، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ ظالم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یا اللہ لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ مانیں گے آپ دونوں باتوں کو؟ نہیں مان سکتے۔ پھر کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو قادر ہے علی کل شیء، اور تو عادل ہے، عدل کرنے والا۔ پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مزدور کا خون پسینہ نکال کر سرمایہ دار جو ہے اس کے خون سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیتا ہے شام کو بیٹھ کر۔ یہ کیا ہے؟ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلم سے جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، اس کی تو کھیتی برباد ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تو ظالم ہے؟ کیا تو لاچار ہے؟ نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں، اس کی صلاح، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب کے اندر اس پر گفتگو کی ہے، اس کو پڑھیے۔ اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ کم سے کم کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک ہو، یہ نہیں چھوٹا سا جزیرہ ہو کوئی برونائی کی طرح کا، نہیں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، یہ گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا۔ دیکھ لو نمونہ، ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہم اسلام کے محاسن بیان کرتے ہیں، اسلام کی یہ خوبی کہتے ہیں، دکھاؤ کہ دنیا میں ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے۔ تو کون سنے گا آپ کی بات؟